نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، بزرگوں اور بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، اس سال کا آخری جمعہ ہے۔ 3 جمعے ہم سے رخصت ہو چکے ہیں اور آج 25واں رمضان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ، مبارک دن عطا فرمایا۔ اس لیے کہ عوام الناس کے اندر رمضان کے آخری جمعے کو الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے۔ اس کی حیثیت صرف عوام لوگوں میں ہے، خواص میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ الوداعی جمعہ کوئی چیز ہے یا اس کی کوئی خاص عبادت ہے یا کوئی خاص نوافل ہے یا یوں کہہ لیجیے کوئی خاص خطبہ ہے۔ یہ صرف عوام تک محدود ہے۔ رمضان کے جیسے اور جمعے ہیں، ایسا ہی جمعہ یہ بھی ہے۔ البتہ یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ نامعلوم ہمارے یہ آخری رمضان ہو، نامعلوم یہ میرا آخری جمعہ ہو۔ کتنے لوگ گزشتہ رمضان میں ہمارے سامنے تھے، ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ کھایا پیا، سفر حضر میں رہے، اور اس سال وہ نہیں ہیں۔ اور یہ بھی معلوم نہیں جو اس سال ہیں وہ آئندہ سال کون کون ساتھ ہوں گے، کون نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کے علم کی بات ہے۔ اس بات پر شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو عطا فرمایا اور ہم نے رمضان کے روزے بھی رکھے، تراویح کا اہتمام بھی کیا، قرآن کی تلاوت بھی کی، ذکر و اذکار بھی کیا اور صدقہ و خیرات بھی کیا، اور جو بھی نیک کام کرنے کا اللہ نے موقع دیا وہ ہم نے کیا۔ اس پر شکر گزار ہوں اور اس پر نادم اور شرمندہ ہوں اور توبہ استغفار کریں کہ پھر بھی جیسا حق ادا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا۔ بہت سے لوگ اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری کیا نمازیں، یہ تو اٹھک بیٹھک ہے۔ یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے، یہ ناشکری کے الفاظ ہیں۔ چیز آئے کہ دل میں شرمندہ ہو آدمی کہ جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی۔ اللہ نے اس مبارک مہینے میں روزے مجھ سے رکھوا لیے، اللہ نے قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دی، اللہ نے ذکر و اذکار کی توفیق دے دی، یا اور صدقہ و خیرات اور نیک کام کی توفیق دے دی۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور کتنے ہی بد نصیب لوگ وہ بھی ہیں کہ مبارک مہینہ آیا اور پورا مہینہ کب آیا کب چلا گیا، رمضان کیا تھے، قرآن کی تلاوت کیا تھی، ذکر و اذکار کیا تھا، تراویح کیا تھی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ اللہ کی ناشکری ہے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کسی بھی نیک کام کا کر لینا یہ اپنا کمال نہیں ہے، یہ توفیق خدا بندی ہے۔ کسی بھی برائی سے بچ جانا یہ بھی اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اس لیے ہم ڈرتے بھی رہیں، اللہ سے امید بھی رکھتے رہیں، اور اپنے دل میں اس بات سے ڈرتے رہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عبادت میرے منہ پر مار دی جائے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی، سورہ قلم کی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں جب قیامت کا دن لگا ہوا ہوگا
تمام جن و انسان کی وہاں حاضری ہوگی، سب لوگ وہاں موجود ہوں گے، تو یوم یکشف عن ساق و یدعون، ہاں جب ساق کا معاملہ شروع ہوگا تو وہ لوگ جو اللہ کے گھر کے لیے بلائے جاتے تھے، یعنی نمازوں کے لیے، اور وہ نہیں آتے تھے، وہ سجدے میں نہیں جا سکتے، اور وہ لوگ بھی سجدے میں نہیں جا سکتے جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن نمازوں میں دکھلاوا تھا، ریاکاری تھی، اللہ کے لیے نہیں پڑھتے تھے بلکہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے پڑھتے تھے۔ تو اللہ ایسی عبادت سے ہماری حفاظت فرمائے جس میں ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، یا اس میں تکبر ہو، نمود و نمائش ہو، کوئی بھی عبادت ہو، خواہ وہ صدقہ و خیرات ہو، یا قرآن کی تلاوت ہو، یا نوافل کا اہتمام ہو۔ اور جو نہیں پڑھتے، مسجد تک آتے ہی نہیں، وہ تو اور بھی برے ہیں، اللہ اس سے بھی حفاظت فرمائے۔ تو کوئی بھی نیک کام کر لینا یہ توفیق خدا بندی سے ہے۔ شیخ محمود الحسن نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب نے بازار میں ایک سامان خریدا، سامان ذرا وزنی تھا، خود نہیں لے جا سکتے تھے، مزدور کو آواز لگائی کہ میرا یہ سامان فلاں جگہ تک پہنچانا ہے، جلدی سے کوئی مزدور نہ ملا۔ ایک مزدور ملا تو اس نے اپنی شرط رکھی کہ میں لے جاؤں گا، شرط یہ ہے کہ راستے میں اگر نماز کا وقت ہو گیا تو میں نماز پڑھوں گا، آپ مجھے نماز سے نہیں روکو گے۔ کہ ٹھیک ہے، آپ سامان لے چلو، وقت ہو جائے نماز پڑھ لینا۔ سامان اٹھا کر سر پر چل دیے، اور ایسا بھی ہوا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی۔ انہوں نے مسجد کے دروازے پر سامان رکھا اور اندر جا کر نماز میں لگ گئے۔ صاحب سامان اندر نہیں گئے، دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ جب سب لوگ نماز پڑھ کر نکل گئے تو انہوں نے دیکھا بھائی وہ تو ابھی آئے نہیں، اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے آواز لگائی بھائی آ جاؤ، کہ جی آنے نہیں دیتے۔ کہ کون؟ کہ وہ جو تمہیں باہر سے اندر نہیں آنے دیتے، جو تمہیں باہر سے اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے اندر سے باہر نہیں آنے دے رہا۔ یہ توفیق خدا بندی، اللہ سے ڈرتے رہیں کہ اللہ توفیق چھین نہ لے، شکر گزاری ہو، اور ڈر اس بات کا ہو کہ جو عمل کر رہا ہوں کہیں وہ میرے منہ پر نہ مار دیا جائے، اور ڈر یہ بھی ہو کہ کہیں توفیق نہ چھین لی جائے، اور شکر گزاری اس پر ہو کہ یہ اللہ کے احسان عظیم ہے، اللہ نے توفیق دی۔ ورنہ مبارک مہینہ یہ مہمان ہے، کسی کے پاس کوئی مہمان آئے اور مہمان کا استقبال نہ کرے، اس کی ہمدردی خواہ نہ پوچھے، تو سبھی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس پورے مہینے میں اور مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا اہتمام کیا، نوافل کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، اور پھر بھی ڈر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کی شان تھی، عمل کرنے کے بعد بھی صحابہ ڈرتے رہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو یہ میرا عمل میرے منہ پر مار دیا جائے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ مکمل طور پر تو اہتمام نہ ہوا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ انہوں نے مثلاً 10 سے 15 تراویح تک اہتمام کیا، 15 سے 20 تک تراویح کا اہتمام کیا، یا آخر میں آ گئے، لیکن کہیں نہ کہیں تراویح ان کی چھوٹ گئی، یا قرآن مکمل نہ مل سکا، یا تہجد کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، جبکہ یہ ایسا سیزن تھا اور ایسا موقع تھا کہ اس میں تو تہجد بآسانی حاصل ہو سکتی تھی، سحری کے لیے تو اٹھنا ہے ہی، تو اگر پہلے موقع ہے تو 2-4 چند رکعتیں پہلے پڑھ لو، اور کھانے کے بعد وقت بچا تو بعد میں پڑھ لو۔ اسی طرح افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تراویح کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی اللہ نے اتنے مواقع عطا فرمائے رمضان کے مہینے میں قبولیت کے کہ بے شمار، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ کی رحمتوں کا نزول برس رہا ہے، اللہ کی نوازشات ہو رہی ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہلاکت بربادی اس شخص کے لیے ہو جو مبارک مہینے کو پائے اور پھر بھی اپنی نفرت نہ کرا پائے۔ کیا مطلب
اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ مثلاً سال بھر چاہے غفلت میں گزر گیا، لیکن اس مہینے برابر نمازوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، روزوں کا اہتمام کرتا رہا، یہی ادا اللہ کو پسند آ گئی، جاؤ معاف کر دیا۔ تو اگر یہ مہینہ بھی یوں ہی گزار دیا، نہ تراویح کا پتہ، نہ روزوں کا پتہ، نہ ذکر و اذکار پتہ، نہ تلاوت کا پتہ، نہ صدقہ و خیرات کا پتہ، جیسے تھے ویسے ہی رہے، تو پھر اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ کون سا وقت آئے گا کہ اس کی مغفرت ہوگی؟ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کا عام اعلان کر دیا، شیاطین کو جکڑ کر ڈال دیا، جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا، اور فرائض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا۔ اس کے علاوہ تراویح پر انعام، روزے پر انعام، قرآن کی تلاوت پر انعام، ذکر و اذکار پر انعام، صدقہ خیرات پر انعام، اور پھر بھی نہیں کچھ کر پایا، جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، تندرست و توانا ہے، اور سارے روزے کھا کھا کر گزار دیے، اور اتنا بے غیرت بے حیا کہ پردے کا بھی اہتمام نہیں اور کھاتا پھرتا ہے۔ اور اس سے بڑی بے غیرتی یہ ہے، اگر کوئی ٹوک دے بھائی رمضان کیوں نہیں رکھ رہے تم، کہ رمضان تو وہ رکھے جس گھر میں کھانے کے لیے نہ ہو، یہ الفاظ آدمی کو ایمان سے خالی کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا بڑا گناہ گار ہے، اور اگر ایسے الفاظ کہہ دے کہ رمضان تو وہ رکھے جس گھر میں کھانے کو دانے نہ ہو، یا ہم پہ کوئی فاقہ ہے، ہم پہ کوئی ڈنڈ ہے، یہ الفاظ آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسا مبارک مہینہ گزر گیا، بیمار نہیں ہے، تندرست و توانا ہے، ہٹا کٹا، پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہا۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے، آسانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں تو پریشانی کے عالم میں اللہ پھر قبول فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ نے جب آسانی دی ہے تو صدقہ و خیرات کرو، پھر پریشانی کے عالم میں تھوڑے سے کام چل جائے گا۔ آسانی کے عالم میں جب دعاؤں کا اہتمام ہوگا، پریشانی کے عالم میں تھوڑی دعا سے کام چل جائے گا، ورنہ تو پھر کیسے ہوگا۔ ایک لطیفہ لکھا کہ ایک صاحب بازار جا رہے تھے، وہ لینے کے لیے، بیل لینے کے لیے، کھیتی وغیرہ کرنی ہے۔ بازار جب وہ جا رہے تھے، جیب میں پیسے رقم رکھ لی، راستے میں کوئی صاحب ملے تو انہوں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی بازار جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ کہ بیل لینے جا رہا ہوں۔ کہ انشاءاللہ کہہ لو، اللہ آسانی فرما دیں گے۔ کہ انشاءاللہ کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ جیب میں پیسے ہیں، سامنے بازار ہے، بیل موجود ہے، بھاؤ کریں گے بیل لے کے آ جائیں گے، کہ کوئی بات نہیں جائیے۔ جب وہ گئے تو راستے میں جیب صاف ہو گئی، جیب کٹ گئی، جا کر بیل کا سودا کر لیا، رقم بھی طے ہو گئی۔ جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے تو ہے نہیں، اب واپس آ رہے خالی۔ اتفاق سے وہی صاحب پھر ملے، انہوں نے پوچھا بھائی بیل نہیں لائے؟ کہ انشاءاللہ گھر جاؤں گا، انشاءاللہ پیسے لاؤں گا، اور انشاءاللہ جیب میں رکھ کے جاؤں گا، اور انشاءاللہ بیل خریدوں گا، اور انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ کی بھرمار کر دی، تو انشاءاللہ سے کوئی فائدہ نہیں، اب انشاءاللہ کا وقت جا چکا۔ یعنی یہ موقع دیا اللہ نے نمازوں کا، تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، اگر اب نہیں کیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو نبوت ملنے کے بعد ساری زندگی دعوت دیتے رہے، لیکن اسلام میں داخل نہ ہوا۔ بالآخر جب غرق ہونے لگا تو اب کہا قال آمنت، تو ایمان لاتا ہوں۔ اعلان ہوا کہ اب ایمان کا اعتبار نہیں ہے، وہ وقت تو جا چکا۔ ایمان جب لانا چاہیے تھا، جب تم لائے نہیں، اب لا رہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ موقع دیا ہے، مبارک مہینہ، اور اتنا عمدہ موقع ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، جو وقت غفلت میں گزر گیا ہم توبہ استغفار کر لیں، اللہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ بندوں پر بڑے رحیم و کریم ہیں، اتنے رحیم و کریم ہیں کہ ہم آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ایک کتاب میں واقعہ لکھا، بڑی کتاب ہے، ایک بڑے میاں تھے، تو بڑے میاں کا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا، دھیان سے سنو ذرا، اس لیے آپ سب یہاں سے توبہ کر کے جائیں۔ اب تک جو ہوا
اس پر نادم و شرمندہ ہو، آئندہ انشاءاللہ اعمال کو صحیح کریں گے نا انشاءاللہ۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام برگزیدہ نبی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ تبارک و تعالی میں اس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں جو تیری امت میں سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ ہے تجھے، مجھے وہ آدمی دکھا دیجیے۔ اللہ کی جانب سے آواز آئی، کل جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو گے اور جس آدمی پر تمہاری نظر پڑے گی وہی مبغوض ترین ہے، وہی ناپسندیدہ ہے۔ اگلے دن جب موسیٰ علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، ایک آدمی پر نظر پڑی، دیکھا وہ یہ فلاں آدمی ہے، کچھ کہا نہیں، اپنے کام سے فارغ ہوئے کمرے کے اندر چلے گئے۔ رات میں پھر اللہ سے درخواست کی، اللہ تبارک و تعالی مجھے وہ آدمی بھی دکھا دیجئے جو تیرے دربار میں تیری امت میں اس وقت سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہو، کہ کل جب تم گھر سے باہر نکلو گے اور جس پر تمہاری پہلی نظر پڑے گی وہ بندہ مجھے بہت پسندیدہ ہے اور محبوب ہے۔ اگلے دن جب گھر سے باہر نکلے تو پھر وہی بندہ جو کل تھا، کل جس پر نظر پڑی تھی ناپسندیدہ مبغوض ترین، پوری امت کے اندر شقی بدبخت تھا، آج پھر اسی پر نظر پڑی وہ پسندیدہ محبوب ہے۔ یہ تو عجیب بات تھی۔ موسیٰ کلیم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے، ناپسندیدہ بھی یہی ہے اور پسندیدہ بھی یہی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے۔ اللہ کی جانب سے آپ کو بتایا گیا کہ کل تک یہ ناپسندیدہ تھا، کل کے بعد یہ اپنے ایک چھوٹے بچے کو لے کر سفر میں جا رہا تھا اور اس کے بچے نے پوچھا کہ ابو جی کائنات کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اس کے ابو جی نے کہا بیٹا کائنات کے اندر یہ پہاڑ بڑے ہیں۔ بیٹے نے پھر سوال کیا کہ اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہ اس سے بڑی بھائی یہ سمندر ہے۔ بیٹے نے پھر پوچھا کہ سمندر سے بڑی بھی کائنات میں کوئی چیز ہے؟ کہ یہ زمین ہے۔ پھر سوال کیا اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کہ یہ آسمان ہے۔ کہ اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کہ ستارے چاند سورج۔ یہ سوالات اس نے چند کیے۔ آخر میں ایک سوال کیا کہ ان سب سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہ بیٹا اس سے بڑی چیز میں کائنات میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں، میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیک کام کر کے نہیں دیکھا، بہت گناہ میں نے کیے ہیں۔ اس کے بعد بیٹے نے پھر پوچھا کہ کائنات میں اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے آپ کے گناہوں سے؟ کہ ہاں، اللہ کی رحمت، اللہ کی معافی، اللہ کی درگزر اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ اور یہ بات کہہ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر رو پڑا، اور اللہ کی اتنی وہ ادا پسند آئی کہ اگلے دن اللہ نے سارے گناہوں کی معافی کا قلم پھیر دیا اور پسندیدہ لکھ دیا۔ تو گناہ ہو سکتے ہیں، کوئی بعید نہیں، میں بھی آپ بھی انسان ہیں، لیکن اللہ رحیم و کریم معاف فرما دیں گے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے، کون سی بات اللہ کو پسند آ جائے اللہ تعالیٰ معافی کا قلم پھیر دیں، اس لیے سب توبہ کریں انشاءاللہ۔ ایک بات اور سنو پھر تو انشاءاللہ بات پوری کر رہے ہیں۔ ایک کشتی میں ایک صاحب جا رہے تھے، بڑے میاں، اور ان کے ساتھ ان کی خادمہ تھی۔ ایک دوسرے صاحب کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جب یہ جا رہے تھے کہ مجھے بھی بٹھا لو اس کشتی کے اندر، مجھے بھی اس طرف جانا ہے۔ انہوں نے منع کر دیا۔ خادمہ نے کہا کہ نہیں، آپ جا رہے تو ہیں ہی اور کشتی کھالی ہے، بٹھا لو، بیچ میں اتار دیں گے، جہاں ان کا منزل اور مقام ہوگا۔ بٹھا لیا۔ جب کشتی چل پڑی تو چونکہ یہ شرابی تھا، کچھ دور چلنے کے بعد اپنی خادمہ سے کہا کہ جام تیار کرو اور شراب مجھے پلاؤ۔ اس نے جام تیار کیا اور گلاس بھر کے دے دیا، شراب پینی شروع کر دی۔ جب شراب کے نشے میں ہو گئی تو خادمہ سے کہا کہ گاؤ جو تم گانا گاتی ہو۔ اس نے گانا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے کہا ان کو بھی گلاس بھر کے پلاؤ، جن صاحب کو بٹھایا تھا۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں پیتا، یہ اللہ نے حرام کی، یہ ناجائز ہے، اس کے بڑا گناہ ہے اور اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ کہ تو گانا سنو، یہ کوئی گانا وانا نہیں ہے کہ تم پہ کوئی گانا آتا ہے کہ میں اس سے اچھا گانا جانتا ہوں کہ مجھے سناؤ۔ انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت۔ جب اس آیت پر پہنچے واذا الصحف نشرت، یعنی جب میدان قیامت میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، یہ مطلب تھا۔ تو یہ آدمی بے چین ہو گیا،
اور کہا کہ دوبارہ سنائیے مجھے، انہوں نے پھر سنایا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہا پھر دوبارہ سنائیے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیوں؟ میری زندگی میں تو شراب ہی شراب ہے، میرے نامہ اعمال میں تو شراب ہی شراب ہے، اتنا روئے، اللہ کو ادا پسند آیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ کچھ دن بعد اس آدمی کا انتقال ہو جاتا۔ انتقال کے بعد انہی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں، جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ پوچھا بھائی تم تو شرابی تھے، بڑے گناہ گار تھے، تم یہاں کیسے ہیں؟ کہ جب آپ کے ساتھ سفر ہوا اور آپ نے قرآن کی چند آیتیں مجھے سنائی، بس مجھے احساس ہوا کہ میرا نامہ اعمال تو صرف شراب سے بھرا ہوا ہے، میں نے اللہ سے توبہ کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ گار آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی، کوئی بعید نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معافی کو اتنا پسند فرماتے ہیں، سارے گناہوں پہ قلم پھیر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ سب یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ اب تک جو رمضان چھوٹے، آئندہ بالکل نہیں چھوٹیں گے انشاءاللہ، اور جو وقت باقی ہے یہ وقت ایسا گزاریں گے، نہ جانے اللہ تعالیٰ کو یہی وعدہ پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا پروان عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو بات اور عرض کر دوں، بدھ یا جمعرات کی عید ہو جائے گی تو عید کے دن کے کچھ مخصوص اعمال ہیں، مثلاً سویرے اٹھنا، مسواک کا اہتمام کرنا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، عمدہ لباس پہننا، ایک راستے سے عیدگاہ جانا، دوسرے سے آنا، اور ہو سکے تو پیدل جانا۔ کوئی معذور آدمی ہے تو جا سکتا ہے، ورنہ پیدل جانے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک راستے سے جائیں دوسرے سے آئیں، اور عید کے موقع پر آہستہ سے تکبیر پڑھیں، اور بقرعید پر بلند آواز سے تکبیر پڑھیں، ہو سکے تو کھجوریں کھا کر 3 یا 5 کھجوریں کھا کر جائیں، اس کا اہتمام کریں۔ ایک چیز اور، صدقہ فطر ابھی تک اگر کسی نے نہیں دیا ہو تو اس کو عید سے پہلے دینے کا اہتمام کریں۔ میں نے بتایا تھا ہمارے مدرسے کی رسید یہاں بھی رکھی ہوئی ہے، مدرسہ موجود ہے، اور اس میں لوگ کوتاہی کر رہے ہیں، یہ میں نے ایک دن صبح بتایا تھا۔ زکوٰۃ دینے میں، صدقہ فطر دینے میں، یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ میرے تعلق والا ہے، یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ اس کا مستحق ہے اور آپ نے دیا تو ادا ہو گیا، اور مستحق نہیں ہے اور آپ کو معلوم بھی تھا تو جناب ادا نہیں ہوا، اس کا بھی خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔